جھوٹ، الزامات، بے ایمانی، بے ضمیری، پیسے کی ہوس، اقتدار کا نشہ، خود نمائی، خود پرستی اور تکبر، ان سب کی تلخیص کی جائے تو بنتا ہے فقط ایک لفظ: سیاستدان۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سیاستدان کی اصطلاح استعمال ہوتے ہی ہمارے ذہن میں یہی سارے الفاظ آتے ہیں۔ ایک جمہوری ملک میں سیاستدانوں کے لیے ان الفاظ سے پذیرائی ایک لمحی فکر ہے۔ تاریخ سے حال تک چند گنے چنے سیاستدان ہی ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی محبت میں اپنے عہدے سے وفا کرتے ہوئے کردار کی عظمت کو قائم رکھا۔ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے سیاستدان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ اشخاص ہوتے ہیں جو عوام کی رائے بناتے ہیں، ان کو سوچ، فکر، شعور اور عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ جن پر چل کر عوام نہ صرف اپنی بلکہ ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں، عوام کی مشکلات کو حتی الامکان اپنے اختیارات کی مدد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں سیاست اور سیاستدان یہی کردار نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بحیثیت سیاستدان آگاہ ہیں؟ اور اگر وہ آگاہ ہیں تو کیا وہ ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ سیاست عوام کی خدمت ہے، کس قدر دل فریب اور پرکشش نعرہ، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے ہاں سیاست عوامی فلاح و بہبود سے نکل کر خود نمائی اور ذاتی مفادات سے ہوتی ہوئی میڈیا کوریج تک پھنس گئی ہے۔ سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کی کوشش نے سب کو اس طرح بے لباس کیا ہے کہ اب کوئی پردہ باقی نہ رہا۔ ایک دوسرے پر الزامات، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، حتیٰ کہ ان کی کردار کشی گھر کی عورتوں تک پہنچ گئی ہے۔ ٹی وی چینلز کی بھیڑ نے جہاں کئی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہیں سیاسی چہروں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ چینلز پر چلنے والے مختلف ٹاک شوز ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں سیاسی اکھاڑا بن چکے ہیں، اور وہی سیاستدان جو چائے کے وقفے کے دوران خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، دوران پروگرام ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے سے دریغ نہیں کرتے۔ بدنام جو نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مصداق۔ جو سیاسی کھلاڑی سیاسی اور معاشرتی اخلاقیات سے جتنا زیادہ آری ہوگا، اس کی ان پروگراموں میں مانگ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اسی عامیانہ رویے نے سیاستدانوں کی رہی سہی عزت بھی ختم کر دی ہے۔ وہ سیاستدان جن کا کردار ملک و قوم کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، آج سوشل میڈیا پر ان کے لطیفے اور تضحیک آمیز مواد شائع ہوتا ہے، اور بات صرف میڈیا تک ہی محدود نہیں بلکہ پارلیمنٹ جیسے مقدس ادارے کے احترام کو بھی جس طرح یہ سبوتاژ کر رہے ہیں، یہ افسوسناک امر ہے۔ عوام کے نمائندے جو عوام کے ووٹوں سے ایوانوں میں پہنچے، زبانی حملوں سے لے کر ہاتھا پائی کا مظاہرہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ جب ان سو کولڈ نمائندوں کی اخلاقیات کا یہ حال ہے تو پھر عوام سے اخلاقیات کی توقع رکھنا بھی عبث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم معاشرے میں جا بجا عدم برداشت کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیاستدان بننے کے لیے تعلیمی قابلیت کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ کیا صرف پیسے، اقتدار اور اختیار کی بدولت کوئی بھی ایرا غیرا سیاستدان بن جائے گا؟ اگر یہی معیار ہے تو پھر یہ مشق اسی طرح جاری رہے گی۔ جاگیردار، زمیندار، صنعتکار کیا عام عوام کی تکلیفوں اور زندگی کی مشکلات سے صحیح معنوں میں واقف ہیں؟ ٹھنڈے دبیز بستروں پر سونے والے زمین کی سختی کیا جانے، اپنی آسائشوں کے لیے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا چیک کاٹنے والے ذرا ذرا سی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لائن میں لگنے والی عوام کا درد کیا سمجھیں؟ اب یہاں بات آ جاتی ہے احساس کی، اور احساس دلانے کے لیے، فرائض سے آگاہی کے لیے، ملک و قوم سے وفا کے لیے ایک سیاسی تربیت گاہ کی ضرورت ہے۔ اب جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ سیاسی جماعت میں سیاسی تربیت ہوتی ہے تو وہ تربیت جس پائے کی ہوتی ہے اسی کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ جس طرح فوج کے لیے تربیت گاہیں ہیں کہ جس کے بعد ان کا ہر عمل اور
اور قول ملک و ملت سے وفا پر تعبیر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے سیاسی تربیت گاہ میں تربیت بھی ہونی چاہیے، جہاں ان سیاست دانوں کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہو، ان کے اندر ملک و قوم سے محبت اور وفا کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کے نزدیک صرف وطن کے مفادات ہوں، عوام کا احساس ہو، بے ایمانی، خود نمائی اور بے ضمیری سے بچنے کا شعور ہو۔ ایک مثبت سیاست اور سیاستدان تب ہی ہمارے ملک میں جنم لے سکتے ہیں جب ان کو سیاست کے مثبت پہلوؤں کے ساتھ ملک و قوم کے بہتر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی تربیت دی جائے۔ یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کی بقا و سلامتی صرف معاشی ترقی یا دفاعی نظام کی مضبوطی ہی پر منحصر نہیں، اور نہ ہی صرف عوام کو سیاسی باشعور کرنا ہی ہدف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر واقعی عوام صحیح معنوں میں باشعور ہو گئی تو آپ ہی کے تختے اکھڑنے لگیں گے۔ لہٰذا آج ایک مثبت اور باکردار سیاست کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ایسی سیاسی تربیت گاہ کی جہاں انفرادی سیاسی جماعتوں کا منشور نہیں بلکہ قومی منشور سے تربیت دی جائے، جس کا مقصد عوام کو ایک اچھا سیاست دان دینا ہو جس کی عوام بظاہر نہیں بلکہ دل سے بھی عزت کریں۔